اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ اتنی اہم عبادت کہ قرآن مقدس میں اللہ نے کئی مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہم نماز پہ نماز پڑھتے رہیں، سجدے پہ سجدہ کرتے رہیں، ہماری نماز مانی نہیں جائے گی۔ ہم رات میں 1 نہیں 2 بجے اٹھ کر کے اگر سجدہ کریں پھر بھی ہمارا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری طہارت مکمل نہیں ہے، ہمارا جو وضو ہے وہ صحیح سے ہوا نہیں ہے۔ تو وضو کریں تو کیسے کریں؟ آخر وضو میں ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہم وضو کرتے وقت وہ کام نہ کریں تو ہمارا وضو نہیں مانا جائے گا؟ وضو کرنے کا ایک مکمل طریقہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن وضو میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چھوٹ گئی کسی وجہ سے یا نہیں کر پائے تو پھر ہمارا وضو نہیں مانا جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ چیزیں کون سی ہیں۔ وضو میں صرف اور صرف 4 چیزیں فرض ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو پھر آپ کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ وہ 4 چیزیں ہیں کیا چیز؟ نمبر 1 پہلی چیز جو ہے وہ منہ دھونا۔ وضو کے اندر پہلی چیز جو فرض ہے، ضروری ہے، وہ منہ دھونا۔ ہم اور اب ہاتھ کو دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو نہ دھلیں، کلی نہ کریں تو ہمارا وضو ہو جائے گا، کیونکہ فرض جو ہے وہ منہ دھلنا ہے، وہ منہ دھلنا ہے۔ اور منہ دھلنا کہاں سے کہاں تک؟ ایسا نہیں کہ بس پانی لیا اور ایسے مار دیے، جی نہیں۔ منہ دھلنے کا مطلب یہ ہوا کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے، جیسے جہاں سے بال شروع ہوتا ہے نا جمنا اگنا، یہاں سے لے کر کے تھوڑے کے نیچے تک، یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اتنا دھلنا فرض ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو بناتے ہیں، ایسے ایسے مارتے ہیں چھینٹے، کسی کا یہاں چھوٹ جاتا ہے تو کسی کا یہاں چھوٹ جاتا ہے، کسی کا یہاں چھوٹ جاتا ہے، کسی کا یہاں یہیں تک رہ جاتا ہے۔ ایسے وضو نہیں مانا جائے گا۔ منہ دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑے کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سب بھیگنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جب تک ہم اتنا نہیں بھگوئیں گے، اتنا نہیں دھلیں گے، ہمارا منہ دھلنا نہیں مانا جائے گا۔ تو وضو میں جو چیزیں فرض ہیں ان میں پہلی چیز ہے منہ دھلنا، اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں جس میں اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا، یعنی یہاں سے لے کر کے، کوہنیوں سے لے کر کے نیچے تک پورا ہاتھ دھلنا۔ اب دھلتے تو سارے لوگ ہیں، ہاتھ کو سارے لوگ دھلتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا آپ دیکھیے اور غور کیجئے کہ یہاں ہلکا سے پانی بہنا چھوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے جلدی جلدی میں۔ تو غور کریں اور دیکھیں کہ اگر بال کے برابر بھی اگر ہمارا ہاتھ چھوڑ گیا دھلنا تو پھر ہمارا وضو نہیں مانا جائے گا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری نمازیں جو ہے مکمل نہیں ہوگی۔ ہم سجدہ پہ سجدہ کرتے رہے لیکن ہماری نماز نہیں مانی جائے گی۔ تو نمبر 1 منہ دھلنا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھلنا۔ سمیت کہا گیا ہے، کوہنیوں سمیت، تک نہیں کہا گیا۔ اگر تک ہوتا تو چلو یہاں تک دھل لیتے، کوہنیوں سمیت مطلب پورا دھلنا ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کے چکر میں یہ ہلکا سے یہاں اتنا چھوٹ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی ہاتھ دھلیں پورے کوہنیوں سمیت دھلیں۔ اور تیسری چیز جو فرض ہے وضو میں، وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کا مسح کرنا۔ اپنے ہاتھوں پہ پانی لیجیے، اپنے ہاتھوں کو بھگائیے اور سر پہ پھیر لیجیے، یہ فرض ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے ٹخنوں تک پیر کو دھلنا، ٹخنوں سمیت پیر کو دھلنا۔ اگر ہم نے اپنے پیر کو نہیں دھلا یا پیر میں کچھ رہ گیا ایک بال کے برابر بھی تو میرا وضو، ہم لوگوں کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ تو کوشش کریں جب بھی پیر کو دھلیں اچھے سے آگے اور پیچھے ضرور دھلیں۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جن کو کرنے سے ہمارا وضو مکمل ہوتا ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر ہمارا وضو نہیں مانا جائے گا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری نمازیں نہیں ہوگی، ہماری عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آپ کو سب کو کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔